And سب سے بھر کر the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facilities is not just a potential nuclear attack on Iran. وہ خدا نہ خواستہ اگر اس نیوکلیئر فیسلٹی کو نقصان کے نتیجے میں کوئی لیک ہوتا تو وہ اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں ہوتا. It would be would have consequences for all neighboring countries in the region. دیکھیں پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور پاکستان کے پاس میزائل کیپیبلٹی ہے. یعنی پاکستان اس جگہ پہ تو نہیں کھڑا جس جگہ پہ ایران ہے یا کوئی دوسرے ممالک جو اس بارے میں اپنی توغ و دو یا کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو گیا تو اسرائیل بلوچستان میں بہت کچھ کر سکے گا. بلوچستان جو ہے دیٹ ول ناٹ بی اے سیف پلیس. بلوچستان ول ناٹ بی سیف پلیس. یہ اس چیز کو تھوڑا ریئلائز کریں. نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولے لال. میں ہوں جی پریم مٹکانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام. حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں. دوستو، کئی دنوں سے اور خاص طور پر 13 تاریخ سے اسرائیل اور ایران کی جنگ میں تیزی آ گئی تھی. تو اس کے بعد پھر اسرائیل نے امریکہ سے درخواست کی کہ ایران کے جو ایٹمی اثاثے ہیں، خاص طور پر فردوں والا جو ہے، اس کے اوپر اگر بنکر بسٹر سے حملہ کیا جائے تو تباہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ 300 فٹ زمین کے نیچے ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کیسے کل رات، پچھلی رات مطلب، امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر بنکر بسٹر سے، اور فردوں کا جو بنکر جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کو اڑا دیا، اور اصفہان اور ناتانز کے جو تھے اس کو ٹاماہاک میزائل سے خلاص کیا. اب آج رات مطلب یہ جو بیت گئی، کل امریکہ میں، ویسے امریکہ میں تو کل کا دن تھا، ہمارے یہاں دن بدلی ہو گیا تھا. اچانک سے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بند ہو گئی ہے. اب اس نے تو کچھ ایسا کہا کہ دونوں میرے پاس آئے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا آپ کو آشیرواد ہے، جاؤ جنگ بند کر دو. ویسے بھی جب سے امریکہ اس جنگ میں شامل ہو گیا، ایران کی حالت بہت پتلی ہو گئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اور پھر اس نے کل شام کو قطر میں جو دوحہ ہے وہاں پر امریکہ کا جو اڈا ہے وہاں پر اس نے کچھ 7 میزائل ڈالے. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلے سے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ میں یہ کمزور قسم کے میزائل بھیج رہا ہوں اور میرا آپ سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. انہوں نے وہاں پر پیٹرائٹ اینٹی میزائل نصب ہے قطر میں امریکہ کی طرف سے، جس نے وہ سارے کے سارے میزائل برباد کر دیے. اچھا، بعد میں آدھی رات کو، جیسا میں نے بتایا، ہمارے ہاں تو آج رات آدھی رات تھی اور امریکہ میں کل شام تھا، تو ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا. چلیے شکر ہے، پوری دنیا کے لیے اچھا ہے. نہیں تو کل ویسے ایران نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز، یعنی جسے انگریزی میں اسٹریٹس آف ہرمز کہتے ہیں، یہ ایک پتلی سی راہداری ہے پانی کی، سمندر کی. اوپر جو ہے خلیج فارس ہے یعنی پرشین گلف، اور نیچے عمان گلف ہے یعنی خلیج عمان. ان دونوں کے بیچ میں جو پتلی پانی کی راہداری ہے اسے کہتے ہیں اسٹریٹس آف ہرمز. اور کیونکہ وہ ایران کی ساحل سے لگتا ہے اور ایران کے پاس میزائل وغیرہ تو ہیں ہی، تو اس نے دھمکی دی تھی اور اس نے کہا تھا یہاں سے تیل نہیں گزر پائے گا.
कहते हैं दुनिया का 30% तेल वहाँ से गुजरता है। और हकीकत में तो खुद ईरान को ही इससे तकलीफ होती, क्योंकि ईरान की कमाई तो गैस और तेल के बेचने से होती है, और वो भी वहीं बंदर अब्बास का जो पोर्ट है, सी पोर्ट, वो भी वहीं पे पड़ता है। कुवैत का, इराक का, अबू धाबी, दुबई, ये सब जो है इनका जो तेल है वहीं से गुजरता है। मैंने कहा ना, दुनिया का तकरीबन 30% तेल वहाँ से गुजरता है, और अगर ये बंद हो जाती तो बड़ी तकलीफ होती, मतलब भाव बढ़ जाता, तेल बहुत महंगा हो जाता। हो सकता है आज 70 है, $150 फी बैरल तक पहुँच जाता। अच्छा, अभी कल पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें इस बात पे गौर फिक्र कर रहे थे, तो बिलावल भुट्टो ने, जो कि साबिक वजीर खारजा है, तो उसने तकरीर में कहा कि इसराइल ईरान तक पहुंच गया है। यानी एक लिहाज से उसने जैसे मान लिया कि ईरान तो जंग हार चुका है, अब हमारा नंबर लग सकता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हम इसको सख्ती से इस बॉम्बिंग को, इस हमला को का मज़म्मत करते हैं। Yesterday, Janab Speaker, yesterday, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq War in 2003, today it is claimed that Iran is the one. Since October last year, we've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. उसने कुछ ऐसा ही कहा। आप सुन लीजिए, वो तकरीर में अटैच कर रहा हूँ, इसके साथ आप सुन सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान में जो टीवी चैनल वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर अपनी रायज़नी की, जिसमें हामिद मीर ने जियो टीवी पे राना सनाउल्लाह, वो पहले वज़ीर दाखिला, होम मिनिस्टर हुआ करता था, पहले जो शहबाज शरीफ की सरकार थी, आजकल वो एडवाइज़र है, सेम पोजीशन है समझो, लेकिन वज़ीर दाखिला का तो खैर ओहदा बड़ा होता है। उससे पूछा कि बिलावल भुट्टो कहता है कि इजराइल जो है हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है, क्या हमारा नंबर लग सकता है? उसने कुछ ऐसा कहा। राना साहब, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, आप भी इस कमेटी के इजलास में मौजूद थे। इसमें मज़म्मत की गई है जो ईरान पर हमले हुए हैं, लेकिन जो आज कौमी असम्बली में तकरीरें हुई, ख़ास तौर पर जो बिलावल साहब की जो तकरीर हुई, उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर आज हम खुलकर ईरान के साथ खड़े ना हुए तो कल को हम पर भी हमला होगा और फिर हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या ये इन मामलात पर भी गौर हुआ है कि ये जो जंग शुरू हुई है इस खित्ते में, ये जंग बढ़ते बढ़ते किसी वक्त पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा बन सकती है? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं पहले वाज़े कर दूं कि ये जो बात की जा रही है मुख्तलिफ़ साइड से कि जी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा और हमारा जो है वो नंबर लग जाएगा। देखिए, पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान के पास मिसाइल कैपेबिलिटी है।
یعنی پاکستان اس جگہ پہ تو نہیں کھڑا جس جگہ پہ ایران ہے یا کوئی دوسرے ممالک جو اس بارے میں اپنی تگ و دو یا کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمارا نمبر لگانے سے پہلے جس نے ہمارا نمبر لگانا ہوگا اسے اپنا نمبر بھی ساتھ ہی لگانا ہوگا. اچھا. ہاں، تو اس لیے جذبہ شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے. تو رانا ثناء اللہ اب ظاہر ہے وہ پنجابی ہے، یہ لوگ ریٹورک بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے مظہر شاہ کو دیکھتے تھے پاکستانی پنجابی فلموں میں، بڑی بڑکے مارتا تھا، میں یہ کر دیاں گا وہ کر دیاں گا. تو اس نے بھی کہا کہ ہمارا وہ نمبر کیا لگائے گا، اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے، ہم اس کا نمبر لگا دیں گے. بھائی واہ، یہ تو بڑی خوب ہوئی. حالت یہ ہے کہ پاکستان میں سب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں. آپ خود قمر چیمہ کو سنیے، اس کو تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ایران میں اسرائیل پہنچ گیا تو ہمارے ہاتھ سے سمجھو بلوچستان گیا. بلوچستان جو ہے نا وہ ایک پرامن جگہ مزید نہیں رہے گی. یہ پاکستانیوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اسرائیل تو آپ کے نیبرہڈ میں بیٹھ جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گا. پرو اسرائیل اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے وہاں پہ، کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس وقت موجودہ اینٹی سسٹم کے خلاف ہیں، اس کے وہ اگر خلاف ہیں تو یہ چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس چیز کو بار بار جو میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا کہ انڈیا جو ہے ایک طرف ہوگا آپ کے، انڈیا آن ون سائڈ، اسرائیل آن ادر سائڈ. انڈیا آن ون سائڈ، اسرائیل آن ادر سائڈ. دو آپ کے جو نیبر کنٹریز ہیں، ایران انڈیا کے ساتھ تو پہلے ہی نہیں بنتی، انڈیا کے ساتھ تو پہلے ہی نہیں بنتی. تو پھر کیا ہوگا بھائی، آگے کیا ہوگا، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. ان سوالوں کو اسٹڈی کرنا، سمجھنا، دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. یہ اس کی بہت زیادہ سینس بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے جی. سو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اس مزاج سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت بلوچستان میں جو بغاوت ہو رہی ہے، بلوچستان کی سرحد دشمن ملک سے نہیں ملتی. اگر بھارت سے اس کی سرحد مل چکی ہوتی تو شاید بھارت کچھ کر رہا ہوتا، لیکن اب کیونکہ اس کی سرحد بھارت کے ساتھ نہیں ملتی تو بھارت کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن اگر کل اسرائیل کا وہاں پر اثر دخل ہو گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور قمر چیمہ کو یہی ڈر ستا رہا ہے. آپ خود سن لیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، از راہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.